میں نے ایک مشاہدہ کیا، جتنی مخلوق ہے غیر انسان، اس میں نر خوبصورت ہے، مادہ بدصورت ہے۔ مورنی کو دیکھا ہے اور مور بھی دیکھا ہے؟ کیا مور کا حسن ہے، کیا مور کا ناچ ہے، اور مورنی کوڑی ماری کا رند، اور مور ایسا حسین۔ گھوڑے کو دیکھو کیا حسن و جمال ہے، گھوڑی کو دیکھو اس کے مقابلے میں اس میں وہ شان نہیں ہے۔ یہ میرا آنکھ کا علم ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، صرف دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے نر ہیں وہ مادہ سے خوبصورت ہیں، حتیٰ کہ پھولوں میں بھی نر مادہ کی، میں تو زمیندار کا بیٹا بھی ہوں نا، نر مادہ کی میں جو نر پھول ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جو مادہ ہوتی ہے وہ اس میں وہ حسن و جمال نہیں ہوتا۔ انسان میں مادہ نر سے خوبصورت ہے، عورت کو اللہ نے مرد سے خوبصورت بنایا، صرف انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اور عورت کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے آدم والا کام نہیں کیا۔ آدم کے لیے کیا کیا؟ مٹی کٹھی کرو گئے، آ گئی، پانی ڈالو، ڈل گیا، گوندھو، گوندھ گئی، چھوڑ دو، چھٹ گئی، سیاہ کالی ہو گئی، بدبو چھوڑ گئی۔ اب اس کو پتلا بناؤ گئے، فرشتوں سے کہا پتلا بناؤ گئے، بناؤ جی، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، چھوڑ دو۔ 40 سال مٹی کا پتلا پڑا ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے کہا روح ڈالو، روح ڈالی گئی، پھر کہا کپڑے پہنو، پھر کپڑے پہنائے گئے، پھر سواہ رجلا، پھر اس کو اللہ نے ایک انسانی روح دے کر کھڑا کر دیا۔ اگر میرا اللہ حوا کے ساتھ بھی یہی کرتا کہ ایک طرف حوا کا گارا، ایک طرف آدم کا گارا، ایک طرف آدم کا پتلا، ایک طرف حوا کا پتلا، حوا کا پتلا بھی بنایا جاتا پھر اس کو ننگا چھوڑ دیا جاتا، پھر وہ بھی 40 سال دھوپ میں تپتا رہتا اور یہ بھی تپتا رہتا۔ مٹی کا پتلا عورت کا یا مرد کا، اس میں کیا کشش ہے؟ اور اگر عورت اپنے زیور سے بھی ہو تو اس میں فرشتوں کو کیا کشش ہے؟ وہ حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مردوں میں سب سے خوبصورت بنایا، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ حوا۔ حوا ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے حسین عورت اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن فرشتوں کو کیا غرض اس سے؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں صرف شکل میں انسان ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے تیری ذات سے کوئی غرض نہیں ہے، تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اگر حوا کا پتلا بھی پڑا رہتا اور ایسے ہی ننگا ہوتا اور ایسے ہی 40 سال تپتا، پھر اللہ اس میں روح ڈالتا، پھر اس کے بعد اللہ اس کو کپڑے پہناتا، تو اس میں کیا ممانعت تھی، کیا رکاوٹ تھی؟ پر اللہ نے عورت کو پہلے دن سے پردے کی چیز بنایا، عزت کی چیز بنایا، احترام کی چیز بنایا۔ کسی کو نہیں خبر کہ اللہ نے حوا کو پیدا کیسے کیا، کسی کو نہیں پتا، صرف ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا، آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ کس استعارہ ہے، یہ کنایا ہے، یہ مجاز مجھے لگتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ پسلی پاڑ کے بچوں کٹیا۔ سیدھے اس طرف کی پسلی سے، دل کی طرف سے، دل کی طرف سے، دل کی طرف سے بنائے۔ یہ اصل بات یہ ہے اس میں کہ اللہ نے تو اس کو اس الٹی طرف سے بنایا کہ الٹی طرف دل ہے، دل دل، اور یہ سبق پیغام ہے کہ عورت ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، خالہ کے روپ میں، دادی کے روپ میں، نانی کے روپ میں، پھوپھی کے روپ میں، ساس کے روپ میں، نند کے روپ میں، جس روپ میں بھی عورت ہے اس کی جگہ دل کے پاس ہے۔ یہ قابل احترام ہے، یہ معزز محترم ہے۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی تو پورے لباس سے مزین آراستہ پیراستہ ایک وجود ہے جس کا نام حوا ہے، اور جو پہلی عورت بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے پردوں میں چھپا کے بنایا،
اور قیامت تک آج تک کے ملتان والوں کو پیغام سنایا کہ عورت بازار کی چیز نہیں، عورت دفتر کی چیز نہیں ہے، عورت دکان کی چیز نہیں ہے، عورت بازار میں اور دفتر میں کام کی چیز نہیں ہے، یہ گھر کی زینت ہے، یہ پردوں میں رہنے والی مخلوق ہے، یہ سرے بازار آئے گی تو آگ لگ جائے گی، آگ تہذیب کو آگ لگے گی، ثقافت کو آگ لگے گی، اقدار مٹ جائیں گی، حیا روٹھ جائے گا، شرم گم ہو جائے گا، اور یہ متاع عزت یہ پھر بازاروں میں سر عام نیلام ہوگی، فروخت ہوگی، بولیاں لگے گی جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں۔ اتنے پردوں میں بنایا اور ہر روپ میں معزز بنایا۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں ہوتی، ابن جوزی نے کتاب البر والصلہ میں یہ روایت نقل کی، اگر میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ یہ بیوی کے روپ میں آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو نا، میرا نبی کہتا ہے اگر ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پڑوسی دیکھ لو کیسا ہے، اطلب الجار قبل الدار، کہ گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو، اچھے پڑوس میں گھر بناؤ۔ لیکن یہ تو عارضی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، میرا پڑوسی بھی مر جائے گا، مجھے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں مجھے اچھا پڑوس چاہیے، اچھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو؟ میں حدیث کو ذرا کھول کے مفہوم، میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ بننا چاہتے۔ گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار تمہاری بن جائے؟ کہ جی یا رسول اللہ بن جائے گا۔ دو کام کرو، دو کام۔ ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا والطفکم باہلہ، اگر تم نے جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر بنانا ہے تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ ہاں، یہ علماء کو نہیں دی بشارت، یہ شہداء کو نہیں دی، یہ مبلغین کو نہیں دی، مجاہدین کو نہیں دی، مصنفین کو نہیں دی، وعاظ کو نہیں دی، صوفیاء کو نہیں دی، مشائخ کو نہیں دی۔ کس کو یہ بشارت دی ہے کہ میرے گھر کے ساتھ گھر بنا لے، بیوی سے حسن سلوک کرے اور اپنے اخلاق اچھے کرے؟ کتنے لوگ ہیں باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ انتہائی سنگ دل اور بدتمیز ہوتے ہیں، باہر ان کے اخلاق کی دھوم ہوتی ہے، اندر ان کی حیثیت ایک گھٹیا انسان کی ہوتی ہے جو اسفل سافلین سے بھی آگے پہنچا ہوتا ہے۔ یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو میرے نبی نے کہا 3 بیٹیاں جس کو مل گئیں اس نے پروان چڑھا کے پرورش کی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا اگر 2 ہوں کہ 2 کو بھی پرورش کرنے والا جنت میں ساتھی ہو گیا۔ ایک نے کہا اگر 1 ہو کہ 1 کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرا ساتھی ہو گیا۔ 10 بچوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ نہیں ہے، اجر ہے۔ 1 بیٹی کو بیاہ دو تو جنت کا وعدہ بھی ہے اور نبی کا یوں ساتھ ہے، 2 انگلیوں کو ایسے ملایا، انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا۔ ہمارے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں سارا پھرا ہوں، بھائی اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت میں 1 ٹکا نہیں دیتے، 1 ٹکا، سارا خود کھا جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، چور، ظالم بنتے ہیں، ظالم۔ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا اور شادی کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ خالہ کے روپ میں ہو تو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہ جی مر گئی ہے۔ کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ جی زندہ ہے۔ کہ جا اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ ہر روپ میں عورت بڑا مقام رکھتی ہے۔ پہلے بیٹی پیدا ہو، بیٹا نہ پیدا ہو، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں میں سوگ منایا جاتا۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو ہائے ہائے ہائے،
کتنی بچیوں کو طلاق ہو گئی، سدھیاں جمی جاندی ہے کھڈوں پر۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی بیٹیوں سے یوں کھیلتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی عورت کا کام، یہ عورت کے بس کی بات ہے۔ یہ تو دھیاں جمی جاندی ہے، نوست آ گئی ہے ساڑھے گھر چ۔ تو تیرا بیٹا نوست نہیں ہے جس کے گھر دھیاں جم رہی، بیٹے کو بھی کم وقت کو نکالو گھر سے۔ جس کے بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو ماں اور بچی پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور ہے، تیرے جننے والی تیری ماں بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔